السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل ایک عام موضوع گفتگو کا چل رہا ہے اخبارات میں، میڈیا میں، کہ اسلام کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا ریاست کا کوئی مذہب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست کا آغاز کب ہوا تھا؟ انسانی سوسائٹی اور ریاست ساتھ ساتھ ہی شروع ہوئے ہیں۔ جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ریاست، حکومت، قانون، یہ سوسائٹی کے آغاز سے ہی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کے ارتقائی مراحل ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارتفاق اول، ارتفاق ثانی، ارتفاق ثالث، ارتفاق رابع، پہلا لیول دیہی زندگی کا اور جنگلی زندگی کا، پھر دوسرا شہری زندگی کا، پھر تیسرا ریاستی زندگی کا، چوتھا بین الاقوامی زندگی کا، یہ ارتقائی مراحل بتائے ہیں۔ لیکن ریاست کا تصور سوسائٹی کے آغاز سے ہی چلتا آ رہا ہے، ہمارے یعنی تاریخی پس منظر کے مطابق، جو اسلام بیان کرتا ہے اور جو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست اور حکومت کا، میں اس وقت ریاست و حکومت دونوں کو اکٹھا، کہ ریاست بنے گی تو حکومت لازماً قائم ہوگی، حکومت کے بغیر ریاست نہیں ہوتی، اور ریاست اور حکومت لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ ریاست کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تصور کیا ہے اور حضور نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، اور قرآن پاک نے ریاست کا کیا تصور دیا ہے اور حکومت کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر پہلے نمبر پہ یہ غور کر لیں، قرآن پاک کے بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا مدار حکومت پر ہے، وہ حکومت کے بغیر وہ احکام ہو نہیں سکتے۔ مثلا قرآن پاک نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ ہمارے بہت سے دوست جن کا ریاست اور اسلام کے تعلق پر جنہیں شبہ ہے اور جو کہتے ہیں کہ ریاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب جہاد کے حوالے سے ان کا موقف سنا جاتا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ حکومت کی اجازت کے بغیر جہاد درست نہیں ہے۔ تو مجھے عجیب سی بات لگتی ہے کہ جب جہاد قرآن پاک کا حکم ہے، سینکڑوں آیات ہیں جہاد کی، اس کے بعد احکام ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جہاد کا بھی حکم ہے، قتال کا بھی حکم ہے۔ اب وہ جہاد کی اتھارٹی ہمارے بعض مہربان دانشور فرماتے ہیں کہ حکومت ہے، لیکن جب حکومت کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو وہ جہاد کی اتھارٹی کیسے بن گئی ہے؟ یعنی یہ فکری تضاد ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے صرف مثال دی ہے، جہاد قرآن پاک کے سینکڑوں آیات کا موضوع ہے، اور جہاد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت کی اجازت کے بغیر، یہ اپنے موضوع بحث ہے کہ کہاں اجازت ضروری ہے کہاں ضروری نہیں، لیکن چلے 2 منٹ کے لیے مان لیا کہ جہاد حکومت کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے، تو حکومت ہوگی تو پھر جہاد ہوگا، اور ریاست ہوگی تو حکومت ہوگی۔ تو ریاست کا اور حکومت کا مدار کس پر ہے؟ قرآن پاک احکام کا مدار کس پر ہے؟ ریاست اور حکومت ان کا تعلق ہے آپس میں۔ یا مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ماضی کا پس منظر بیان فرمایا اور مستقبل کا منظر بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک دور گزرا ہے، بنی اسرائیل کا ہزاروں سال بنی اسرائیل نے دنیا پر حکومت بھی کی ہے، اور مذہبی قیادت بھی کی ہے، اور روحانی رہنمائی بھی کی ہے، ہزاروں سال پر محیط ان کا دور ہے، اور جس کو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی چلا جاتا دوسرا اس کی جگہ آ جاتا۔
لیکن ساتھ ہی چونکہ حضور نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ساتھ ہی کہہ دیا لا نبی آبادی، میرے بعد تو نبی کوئی نہیں ہوگا، تو یہ سیاسی سسٹم کون چلائے گا؟ ہمیں وسیکون بعدی خلفاء، میرے بعد یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ خلفاء ہوں گے۔ چلو ایسا ہی ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ نظری بات تھی نا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، لیکن صرف نظری بات نہیں، پریکٹیکل بھی یہی ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پولیٹیکل سسٹم کو، اس حکومتی نظام کو، ریاستی نظام کو خلفاء نے سنبھالا، چلایا، اور وہ وقتی بات نہیں تھی۔ مثلا ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت چلتی رہے گی، اور اس میں فرمایا 12 ٹاپ کے خلفاء آئیں گے، اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ اس وقت جب تک 12 خلفاء اس معیار کے نہیں آ جائیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی سسٹم اور خلافت وقتی بات نہیں، قیامت تک ہے۔ میں اس کے دوسرے پہلو پر نہیں آ رہا کہ 12 سے مراد کیا ہے، وہ اس کی مختلف تعبیرات ہیں، لیکن اس پہلو پر میں بات کروں گا کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 12 خلفاء اس معیار کے خلفاء نہیں آ جائیں گے۔ تو اس کے جملے سے مطلب کیا ہے کہ خلافت کوئی وقتی بات نہیں تھی، خلافت قیامت تک کے لیے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا نظام اور خلافت کے پیریڈ جو ہے قیامت تک بیان کیا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہاں دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کی، آتے ہی اس وقت چونکہ مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے ہیں تو آپ مدینہ پر غالب نہیں تھے، ایک فریق تھے، مدینہ میں رہنے والے فریقوں میں ایک فریق تھے، یہودی بھی تھے، دوسرے قبائل بھی تھے، تو آپ نے ایک مشترک ریاست کی بنیاد رکھی میثاق مدینہ کے حوالے سے۔ میثاق مدینہ جس کو باقاعدہ آئین کہا جاتا ہے، اور آئین ہی کی طرز ہے، اس کی دستور ہی کی طرز ہے، یہ قبائل کا درمیان معاہدہ تھا اور اس میں حکومت کا نظام طے تھا، اور اس حکومت کے سربراہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جو حکومتی سسٹم قائم ہوا تھا اور جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومتی نظام کے سربراہ کی حیثیت حاصل تھی، اس کا اگر تھوڑا سا پس منظر اور بھی ذہن میں رکھ لیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب تشریف لائے مدینہ منورہ، تو کچھ عرصے بعد ان کو عبداللہ ابن ابی اور اس کے سینکڑوں ساتھیوں کی منافقت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس سے پہلے بڑا دلچسپ واقعہ ہے بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، ابھی عبداللہ ابن ابی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تشریف لے جا رہے تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جو بنو خزرج کے سردار تھے اور بڑے صحابی تھے، تو عیادت کے لیے جا رہے تھے حضور۔ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا، عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہوا تھا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے طنزاً کچھ بات کی، حضور خچر پر سوار تھے اور غبار اڑا، تو نے کہا ناک پہ کان اس نے رومال رکھ لیا اور کہا کہ ہمارے پاس غبار مت اڑاؤ بھائی، ہمیں آ کے مت سناؤ۔ اس پہ جھگڑا بھی ہو گیا تھوڑا سا، ایک صحابی اٹھا کہ ہم سنیں گے حضور کی بات۔ عبداللہ بن ابی کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں آ کر کیوں سناتے ہو، جو تمہارے گھر آئے اس کو سن۔ یہ بھی آج کا موضوع ہے کہ ہمیں دوسروں کے پاس جا کر بات کرنی ہے، یا یہ اس وقت یہ بات سامنے آئی۔ عبداللہ بن ابی کو اعتراض یہ تھا کہ تم ہماری مجلس میں آ کر کیوں باتیں کرتے ہو، جو تمہارے پاس آئے اس سے کرو، باقیوں کو چھوڑو۔ لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ ہم تو سنیں گے بھائی، حضور تشریف لایا کریں آپ، جھگڑا ہو گیا۔ یہ واقعہ جو ہوا بخاری شریف کی روایت کے مطابق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جو بنو خزرج کے سردار تھے۔ تو عبداللہ بن ابی بنو خزرج میں سے تھا، تو قبیلے کے سردار کو حضور نے شکایت کی کہ دیکھو یار عبداللہ نے کیا کیا آج، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے خواہ بدمزگی پیدا کر دی۔ تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ تو ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، یعنی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کی بات تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ سامنے رکھیں نا، وہ مجبور ہے، کیا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس علاقے کے لوگوں نے آپس میں ایک حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس علاقے کے یہ بحیرہ، یہ ساحل کے کنارے یہ پٹی جو ہے نا، اس پٹی کے قبائل نے آپس میں ایک معاہدہ کر کے ایک حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور عبداللہ بن ابی کو حکمران چن لیا تھا۔
صرف تاج پوشی باقی تھی کہ آپ تشریف لے آئے. یہ بخاری کی روایت ہے. سعد بن عبادہ نے حضور سے کہا کہ اس کی تکلیف بھی دیکھیں، اس کو تکلیف کیا پہنچی ہے کہ سب اس بحیرہ کے لوگوں نے ایک حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. عبداللہ بن ابی کو حکمران چن لیا تھا، صرف رسم تاج پوشی باقی تھی کہ آپ تشریف لے آئے. آپ نے سارا کھیل بگاڑ دیا اس کا. اب وہ غصہ نکالے گا، کیا کرے گا؟ یہ میں اس واقعہ اس لیے عرض کیا ہے، تفصیلی واقعہ بخاری شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میثاق مدینہ کیا، اصل بیس اس کی پہلے قائم ہو چکی تھی. حکومت تھی، وہ ریاست کا تصور تھا، حکومت کا نظام تھا، جو حضور کی تشریف آوری سے بھی پہلے مدینہ کے علاقے کے لوگ ایک تشکیل کر چکے تھے. لیکن حضور کے تشریف آوری سے وہ بنیادی فیصلہ تو باقی رہا، لیکن وہ تشکیل بدل گئی اور قواعد و ضوابط بدل گئے. تو حضور نے وہی حکومت جو جس کا پہلے فیصلہ ہو چکا تھا اس کو نئی شکل دی اور ایک میثاق مدینہ کے ذریعے معاہدہ کر کے ایک باقاعدہ ریاست. اس میثاق مدینہ کی بنیاد کیا تھی؟ میرا سوال یہ ہے، اس میثاق مدینہ کی بنیاد جو ریاست کی بنیاد بنا، جو حکومت کی اساس بنا، وہی تھی یا نہیں تھی؟ پھر اسی میثاق مدینہ کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی عام آبادی میں اپنے نظم کو قائم رکھنے کے لیے مواخات جو کرائی ہے، وہ ایک انتظامی معاملہ تھا، حکومتی معاملہ تھا. لیکن کس کی بنیاد پر تھا؟ وحی کی بنیاد پر. اور اسی وحی کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا. وحی کی بنیاد پہ حضور نے اس کو منسوخ کر دیا جب وراثت کے احکام آ گئے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حکومت اور ریاست کی تشکیل کو باقاعدہ شکل دی ہے تو ایک پیغمبر کی حیثیت سے اور ایک حکمران کی حیثیت سے. جب حضور پیغمبر بھی تھے، حکمران بھی تھے، تو کیا ریاست کا حکومت سے کوئی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ یا حکومت کا وحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا؟ پھر کیا تھا یہ؟ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیے، وہاں تو میرے دوست کہتے ہیں کہ وہ حضور نے حکمران کی حیثیت سے کیے تھے، لیکن جو مدینہ منورہ میں انتظامی فیصلے کیے وہ حکمران پیغمبر کی حیثیت سے نہیں کیے تھے. یا جو سفارتکاری ایک مستقل میدان ہے سفارتکاری کا، وفود آتے ہیں، حضور سے معاملات کرتے ہیں، کسی کو انکار کرتے ہیں، کسی کو قبول کرتے ہیں، کسی کا معاہدہ کرتے ہیں، کسی کی بات رد کرتے ہیں. آپ کو 20 معاہدات ملیں گے، مذاکرات بھی ملیں گے. یہ سارا کچھ کیا تھا؟ ایک ریاست کا سسٹم تھا، حکومت کا سسٹم تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چلا رہے تھے. پیغمبر بھی تھے، حکمران بھی تھے، اور نظام بھی چلا رہے. تو نظام آہستہ آہستہ ارتقا پذیر ہو رہا تھا. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میثاق مدینہ کے ذریعے ریاست کی ابتدائی شکل قائم کی، اور جب حضور تشریف لے گئے تو پورا جزیرۃ العرب ایک حکومت اور ریاست کے دائرے میں آ چکا تھا. اور صرف جزیرۃ العرب نہیں، جزیرۃ العرب سے باہر بھی اس کے اثرات. میں اگلی بات یاد کرنا چاہوں. دیکھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 سال کے بعد جو ریاست بنی ہے، میرے بعض دوستوں کے اشکال ہے کہ وہ جزیرۃ العرب کی چونکہ حکومت کا نظام نہیں تھا، اس کو قائم کرنے کے لیے وہ ایک وقتی بات تھی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت راشدہ قائم ہوئی، کم از کم ایک صدی تک صحابہ کی حکومت رہی ہے. ایک صدی تک. اور عمر بن عبدالعزیز تابعین میں سے ہیں، وہ اس سے پہلے چونکہ ایک صدی تک صحابہ رہے ہیں اور حکومتیں رہی ہیں. کم از کم 7 صحابہ نے حکومت کی ہے. تو کیا وہ حکومت صرف جزیرۃ العرب تک محدود تھی؟ حضرت صدیق اکبر کی حکومت صرف جزیرۃ العرب تک محدود تھی؟ حضرت عمر کی سلطنت کہاں نہیں پہنچی؟ حضرت عثمان تو کابل پہنچ گئے تھے، یعنی ان کی حکومت. افریقہ کر لیا تھا، زیر نگی کر لیا تھا، کلات تک آ گئے تھے. یہ کلات اور یہ نہیں، بمبئی، گجرات تک، انڈین گجرات تک آ گئے تھے. تو یہ کیا تھا؟ تجاوز تھا. اس میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ ریاست، اسلامی ریاست یا خلافت جزیرۃ العرب کے دائرے میں محدود نہیں تھی. اگر معیار رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور صحابہ کا 100 سال کا دور ہے، تو یہ حکومت تو پھر
شام عرب ملک تھا، فلسطین عرب تھا، مصر عرب تھا، الجزائر عرب تھا، مراکش عرب تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ جزیرۃ العرب کے لیے وقتی طور پر ایک نظم بنایا تھا؟ نہیں، اس نظم نے صدیوں حکمرانی کی ہے اور اس نظم نے تمام بر اعظم کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. کیا ہم آج کے اپنے تصورات کے لیے اس سارے تسلسل کو نفی کر دیں گے؟ اس سارے تسلسل کو ہم اپنے ذہن سے تو محو کر دیں گے، تاریخ سے کون محو کرے گا؟ ہم تو کہتے چلو ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں رہا، لیکن تاریخ سے کون محو کرے گا کہ یہ سارا تسلسل چلتا آ رہا ہے اور وحی کی بنیاد پر، خلافت کے نام پر. میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے، یا تو ہم کہہ دیں کہ خلافت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی میں ہمت ہے تو کہہ دیں. اگر کسی کا حوصلہ پڑتا ہے کہ خلافت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اور خلافت اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو اس کو کسی ہمت ہے، میں تو یہ کہہ سکتا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت، حضرت عثمان کی خلافت، حضرت علی کی خلافت اسلام کا حصہ ہے، اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، بلکہ بیس ہے. میں اس کو اسلامی تاریخ کا حصہ نہیں کہتا، اسلامی تاریخ کی بیس ہے. تو ذرا دیکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کا آغاز کیا تھا تو پہلے جو ان کی پالیسی سپیچ تھی خلیفہ منتخب ہونے کے بعد، ثقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت ہوئی، ان کی مخصوص بیعت تھی. پھر مسجد میں عمومی بیعت ہوئی، امت کا اتفاق رائے ہو گیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ میرے دوستوں کو اگر اشکال ہے تو آج بھی تاریخ میں حدیث کی کتابوں میں خطبہ نکال کے پڑھ لیں. اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے اہل علم سے، اہل دانش سے، کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم اگر سمجھنا ہو تو بڑی آسانی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ اور حضرت عمر کا آخری خطبہ، تینوں موجود ہے ریکارڈ پر مستند ریکارڈ پر موجود ہے. حضرت صدیق اکبر نے پہلا جملہ کیا کہا؟ بیس، ریاست کی بیس کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا امرت علیکم ولست بخیرکم. یہ جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا، مجھے تم پر امیر بنا دیا گیا ہے، میں تم پر حکمران بنا دیا گیا ہوں، تم میں سے بہتر نہیں. یہ ان کے کثر نفسی تھی، ان سے بہتر کون تھا؟ یہ کثر نفسی تھی ان کی کہ لست بخیرکم. حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر سے بہتر کون تھا؟ امت کا اتفاق ہے اس پر. فرمایا کہ اقودکم بکتاب اللہ، میں تمہارا سارا نظام کتاب اللہ کے مطابق چلاؤں گا. اقودکم بکتاب اللہ، یہ خلافت کا پہلا جملہ ہے. میں تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلاؤں گا اور سنت رسول کے مطابق چلاؤں گا. یہ بیس کسے کہتے ہیں؟ کسی حکومت کی بیس کیا ہوتی ہے؟ کہ میں پابند ہوں، اور پابندی اس درجے میں. اگلا جملہ کیا فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر اس خطبے میں فرمایا کہ اگر میں قرآن پاک اور سنت رسول کے مطابق چلوں تو میری اطاعت تم پہ فرض ہے، اور اگر قرآن و سنت سے الگ ہٹ کے چلنے لگوں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے. گویا حکومت اور رعایا کا تعلق کتاب اللہ کی بنیاد پر ہے. اور اعلان کون کر رہا ہے؟ کسی امام کا قول ہوتا تو دوست کیسے یار امام کا تو کہتے رہتے ہیں، نہیں. خلیفہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ بن کر حضور کی تدفین سے پہلے یہ اعلان فرما رہے ہیں. ابھی تدفین نہیں ہوئی، پہلے یہ اعلان فرما رہے ہیں اقودکم بکتاب اللہ، میں تم پر حکمران بنایا گیا ہوں، کتاب اللہ کے مطابق چلاؤں گا. اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلوں تو میری اطاعت تم پہ واجب ہے، اور اگر نہیں چلوں تو میری اطاعت تم پہ واجب نہیں ہے. یہ اطاعت کا واجب ہونا اور اطاعت کا واجب نہ ہونا یہ کیا ہے؟ حکمران اور رعیت کا تعلق ہے. اور صدیق اکبر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ حکمران اور رعیت کا تعلق کتاب اللہ کی بنیاد پر استوار ہے.
حکومت اور عوام کا تعلق، رعایا کا تعلق کس پر ہے؟ کتاب اللہ پر، سنت رسول پر۔ اس سے اگلی بات کہہ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ان استقمت فاعینونی میرا نزغت فقومونی، اگر میں سیدھا سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو، میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلوں گا، اور اگر میں اس گارنٹی سے ہٹ جاؤں، ان استقمت فاعینونی، اگر میں سیدھا سیدھا چلوں، اپنی گارنٹی کے مطابق چلوں تو میرا تعاون کرو، اور اگر میں ٹیڑھا چلنے لگوں یعنی اس گارنٹی سے ہٹ جاؤں، اپنی مرضی سے حکومت کرنے لگوں یا لوگوں کی خواہش پر کرنے لگوں، میں یہ بات بڑی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اگر میں کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی سے حکومت کرنے لگوں یا کتاب و سنت سے انحراف کر کے لوگوں کی خواہشات پر چلنے لگوں، فقومونی، مجھے سیدھا کر دو، یہ نہیں فرمایا مجھے ٹوک دو، فقومونی، سیدھا کر دو مجھے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، یہ نہیں فرما رہا کہ مضمون لکھ کے مجھے بتا دو کہ میں غلط، نہیں، مجھے سیدھا کر دو، اور سیدھا کرنے کا یہ حق احتساب کہا کرتا ہوں میں، عوام کا حق احتساب ہے حکمران پر۔ فقومونی بڑا جامع اور بڑا معنی خیز جملہ ہے کہ مجھے سیدھا کر دو۔ ہر زمانے میں سیدھا کرنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اس زمانے کا ایک طریقہ میں اور عرض کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ان استقمت فاعینونی وان نزغت فقومونی، اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر ٹیڑھا چلنے لگوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ حضرت عمر کا اپنا مزاج تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی پہلا خطبہ یہی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں، وہ ایک بات کا اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں حکمران ہوں تم پر، میری اطاعت تم پہ واجب ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کتاب اللہ کے مطابق چلوں گا، سنت رسول کے مطابق چلوں گا، اور اپنے پیش رو کے فیصلوں کا احترام کروں گا۔ بڑا زبردست جملہ ہے، بڑا زبردست جملہ ہے۔ میں کتاب اللہ کے مطابق چلوں گا، سنت رسول کی پابندی کروں گا، اور اپنے پیش رو کے فیصلوں کا احترام کروں گا، یعنی ماضی کا تسلسل قائم رکھوں گا، اس کو میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، ماضی کا تسلسل قائم رکھوں گا، اپنے پیش رو کے فیصلوں کا احترام کروں گا۔ یہ جملہ اضافہ کر کے پوچھا، اگر میں سیدھا چلوں گا تو میرا ساتھ دو گے، اور اگر ٹیڑھا چلنے لگوں تو کیا کرو گے؟ سوال کر دیا۔ ایک بدو اٹھا، جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں، جمعہ خطبہ دے رہے ہیں، اس نے تلوار یوں لہرائی، اس نے کہا عمر، او خطاب کے بیٹے، اگر تم ٹیڑھا چلنے لگے تو اس تلوار کے ساتھ تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ یہ اس زمانے کا طریقہ احتساب تھا، اپنے زمانے کا طریقہ احتساب ہوتا ہے۔ او خطاب کے بیٹے، اگر تم ٹیڑھا چلنے لگے تو اس تلوار کے ساتھ سیدھا کریں گے تمہیں۔ حضرت عمر نے کسی کو اشارہ نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میری رعیت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، میری عوام کی قوت احتساب قائم ہے۔ تو یہ گزارشات میں نے اس لیے پیش کی ہیں کہ اگر تو ریاست کا تصور وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، حکومت کا تصور وہ ہے جو صحابہ کرام نے دیا ہے، ریاست اور حکومت کا تسلسل وہ ہے جو حضور کے 10 سالہ نبوی زندگی میں اور خلفاء راشدین کی یا صحابہ کی 100 سالہ زندگی میں ہمیں ملتا ہے، تو اس کی تو بیس قرآن پر ہے، اس کی بیس سنت پر ہے، اس کی بیس خلفاء راشدین کے فیصلوں پر ہے۔ ہاں، اگر ہم نے آج کے جدید تصور ریاست کو اپنا لیا ہے اور ماضی سے دستبردار ہو گئے ہیں، آج کا جدید تصور یہ قومیت کی بنیاد پر، جس کو اقبال نے بڑے مزے سے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اگر ہم نے اس تصور کو قبول ایمان لے آئے ہیں، اس پر مغرب کے قومیتی کے تصور پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اس درجے کا ایمان لے آئے ہیں کہ ماضی سے ہی دستبردار ہو گئے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ریاست کا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائے اور ہمارا ماضی سے تعلق ہے
اور اسلام، قرآن، سنت، حدیث، خلفائے راشدین، ان کی کوئی حیثیت ہمارے ذہنوں میں ہے تو پھر اسلام تو ریاست کی بنیاد قرآن و سنت قرار دیتا ہے، قرآن و سنت وفاداری کو قرار دیتا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز اسلامی نقطہ نظر سے ریاست کی بنیاد یہی رہے گی۔ اللہ پاک مجھے اور سب حضرات کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔